بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ جو ہے نا ہم نے سیکھنا ہے، اور ابھی بچے جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جو ہے نا نماز کا طریقہ جو ہے نا پورا وہ سیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، قومہ کس طرح کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا سیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے نا دونوں ہاتھوں کا اٹھانا وہ کندھوں تک ہے۔ تو آپ سب جو ہے نا ہاتھ اٹھائیں، تکبیر تحریمہ جو ہے نا اس طرح کرنی ہے۔ ہتھیلیاں جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہوگی، ہتھیلیاں جو ہے نا قبلہ رخ ہوگی، انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر آ جائیں، اور باقی ہاتھ جو ہے نا مونڈوں کے برابر ہوں گے۔ جس طرح حدیث میں ایک حدیث میں ہے کہ مونڈوں تک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دوسری حدیث میں ہے کہ کانوں تک اٹھائے۔ تو یہ جو ہے نا دونوں باتیں جو ہے نا آ جاتی ہیں کہ انگلیاں کانوں کے برابر آ جاتی ہیں، باقی ہاتھ مونڈوں کے برابر ہیں۔ لیکن یہ کہ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو انگوٹھا لگانا یہ تو سر کے برابر ہو جائے، کسی حدیث میں نہیں ہے سر کے برابر دوسرے نے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ حدیث میں جو ہے نا ایک میں ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھانا، اور دوسری میں کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو اس میں تطبیق ہی بنتی ہے کہ انگلیاں کانوں کے برابر آ جاتی ہیں، اور مطلب ایک ہی ہے۔ کانوں تک کا بھی مطلب یہ ہے کہ انگلیاں کانوں کے برابر آ جاتی ہیں، مونڈوں کا مطلب کہ مونڈوں کے برابر جو ہے نا ہاتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہتھیلیاں جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے نا تکبیر تحریمہ کا جو ہے نا اللہ اکبر کہنا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور اس میں جو ہے نا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نیت تو ضروری ہے، جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ جو ہے نا کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور جو حضرات جو ہے نا نیت کے الفاظ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، تو ان کی فقہ حنفی کے اندر بھی جو ہے نا یہ الفاظ نہیں ہیں، خود سے آتے ہیں، اس نے رواج ہے ایک بس۔ تو نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، منہ سے جو ہے نا کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں تو پھر ایک سبق ہو جاتا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، میں نے سنتیں پڑھنی ہے، فرض پڑھنے ہیں، دل کے اندر نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ بھی ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھا، تو یہ ذراع جو ہے نا یہاں سے لے کر یہ ہاتھ کی مشت سے لے کر وہ کونی تک یہ ساری ذراع ہے۔ ابھی ہاتھ باندھ دیں تو ہاتھ کدھر آئیں گے؟ سینے کے اوپر آئیں گے، اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر جو ہے نا ہاتھ باندھے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ سینے کے اوپر باندھنے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، یعنی اس سے آگے جو ہے نا پھر کونی کو نہیں پکڑنا، یہاں تک آپ جو ہے نا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی اور یہاں بھی، یہاں تک اتنا۔ خاص کر جو ہے نا جب سب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا پھر اس طرح ہی باندھنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا بندہ پھر کلوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذراع جو ہے نا ذراع اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب جو ہے نا تھوڑے پر
تھوڑا اوپر کرو. ہاں اس طرح. اچھا اس میں جو ہے نا دوسری بات جو ہے نا سمجھنے والی ہے کہ کہتے ہیں جی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. عورت جو ہے نا وہ ہاتھ سینے پہ باندھے گی, مرد ناف کے نیچے باندھے گا. تو یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ عورت کی الگ نماز ہے اور مرد کی الگ نماز ہے. یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے, یہ خود ساختہ باتیں ہیں. حدیث میں بس یہ حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسی حدیث میں تخصیص نہیں ہے کہ عورت کے لیے الگ حیثیت ہوگی, الگ طریقہ ہوگا اور مرد کے لیے الگ طریقہ ہوگا, ایسا کوئی نہیں ہے. مرد کے لیے بھی جو ہے نا وہی حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جو ہے نا سینے کے اوپر باندھے ہیں, اور عورت نے بھی جو ہے نا سینے کے اوپر بھی عورت نے بھی سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں. باقی تمام طریقہ جو ہے نا مرد اور عورت کا نماز میں ایک جیسا ہے. رکوع, سجود, سجدے میں جو ہے نا یہ سمٹنا, یہ جو ہے نا یہ خود ساختہ باتیں ہیں کہ عورت جو ہے نا سمٹ جائے گی. اسی طرح جو ہے نا عورت نے بھی سجدہ کرنا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ لباس کا ہے. نماز میں مرد کے لیے عورت کے لیے جو ہے نا صرف لباس کا فرق ہے. تو وہ تو عام حالات ہوئی جو ہے نا پردے کا جو ہے نا عورت کے لیے حکم ہے. تو نماز کے اندر بھی جو ہے نا اس کا سر جو ہے نا اس کا سر کو چھپانا پورا, کہ سامنے سے بال بھی نظر نہ آئے, صرف چہرہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر باقی پورے سر کو ڈھانپنا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ٹخنے جو ہے نا عورت نے چھپانے, ٹخنے ننگے نہیں رکھنے. اور مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھے گا, اور باقی جو ہے نا اگر کپڑا اس کے پاس ہے تو مونڈوں کے اوپر بھی جو ہے نا کپڑا ڈالنا اس کے لیے جو ہے نا یہ بھی حکم ہے. یا مثلا کہ جو بعض لوگ جو ہے نا وہ ہاف شرٹ جو ہوتی ہے, ہاف بازو والی شرٹ ہوتی ہے, اس میں نماز پڑھتے ہیں. تو اگر وہ ہاف بازو والی شرٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بازو کے اوپر جو ہے نا فولڈ کر کے پھر جو ہے نا نماز پڑھنا یہ بھی جو ہے نا ممنوع ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو مرد عورت کا نماز میں سے لباس کا صرف فرق آ جاتا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح رکوع سجدہ کرنا ہے. تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو ہے نا آپ نے دیکھ لیا کہ ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنا ہے, اور تحت سر لفظ جو ہے نا یہ خود ساختہ جو ہے نا گھڑ دیا گیا ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اور انسان کی عقل بھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کسی بادشاہ کے پاس بندہ جاتا ہے, صدر وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے, تو وہ کوئی بات پوچھتا ہے تو بندہ جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا سینے پر رکھتا ہے, یہ تابع دار جی, کوئی حکم جی, سینے پر رکھتا ہے. تو وہ ناف کے نیچے تو پیٹ کی طرف اشارہ ہے, اور وہ عقل بھی نہیں مانتی. تو یہ میں ہم جو ہے نا سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے تابعداری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہے ہم آپ کے تابعدار ہیں. تو عقل بھی چیز مانتی ہے کہ ہاتھ جو ہے نا کہاں باندھنے چاہیے. اور حدیث سے بھی ثابت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ہاتھ باندھنے کا طریقہ, سینے پر ہاتھ, ٹھیک ہے اس طرح. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا اس میں پڑھنا کیا ہے؟ شروع میں جو ہے نا دعائے استفتاح ہے, اللہ بارک بینی و بین خطایا, اور اس کے بعد سبحانک اللہم ہے, اور اس کے بعد
سورہ فاتحہ ہے اور اس طرح جو ہے نا اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے تو پڑھائی تو اس میں یہ کرنی ہے. تو اب یہ رکوع کا طریقہ جو ہے نا، اب رکوع کریں سارے رفع دینا، کمر جو ہے کس طرح ہونی چاہیے؟ سیدھی، سر اوپر نہ ہو، سر اور کمر جو ہے نا دونوں برابر ہو. سر جو ہے نا اوپر نہیں ہونا چاہیے، نیچے کو کمر کے برابر. نہ سر نیچے ہونے چاہیے نہ سر اوپر ہونا چاہیے، کمر کے برابر جو ہے نا. اور کمر اس طرح سیدھی ہو کہ اوپر اگر بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے پانی کا تو اس سے پانی نہ گرے. اس طرح جو ہے نا کیا نام ہے، کمر جو ہے نا سیدھی ہونی چاہیے. اور یہ سیدھی تب ہوگی، آپ گھٹنوں کو پکڑیں، گھٹنوں کو سب جو ہے نا اپنے گھٹنوں کو پکڑیں اور سارا زور جو ہے نا گھٹنوں پر آنا چاہیے. جب سارا زور گھٹنوں پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کمر سیدھی ہوگی. یہ جو جن کی کمر سیدھی نہیں ہوتی گھٹنوں پہ جو ہے نا وہ صرف نیچے ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ زور نہیں آتا. گھٹنوں کو پکڑنا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ اس طریقے سے جو ہے نا مثلا ابھی رکوع کر رہے ہیں تو گھٹنے جو ہے نا یوں پکڑ کر جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں گی سیدھی. تو یہ ہے رکوع کا طریقہ. اچھا، اب رکوع سے اٹھنا ہے. اچھا، رکوع کی دعائیں وغیرہ جو ہے نا یہ تو پہلا اسٹیپ ہے. اس میں جو ہے نا ہم نے صرف طریقہ جو ہے بتانا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے باقی وہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، رفع یدین کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں. پھر آپ ہاں تھوڑے اوپر، انگلیاں کانوں کے برابر آ جائیں، ہاتھ سیدھے. یعنی انگلیاں کانوں کے برابر آ جائیں، باقی ہاتھ مونڈوں کے برابر. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ. قومے میں جو ہے نا کمر انسان کی سیدھی ہو جائے اور اس میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ کر پھر سیدھا کرنا ہے. اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اب رکوع کیا، رکوع سے جو ہے نا پوری کمر اوپر نہیں ہوتی، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح نماز نہیں ہوتی کیونکہ اس نے قومہ کیا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں تعدیلی ارکان. تعدیلی ارکان جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر تعدیلی ارکان میں خیال نہ رکھا گیا تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد اب سجدے میں جانا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا ہاتھ لگانے ہیں، گھٹنے پہلے نہیں لگانے ہیں. پہلے ہاتھ نیچے لگائیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے. اب سجدہ کریں. اچھا، اب سجدے سے اٹھیں، اللہ اکبر کیا، سجدے سے اٹھ گئے. اب دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے نا جو دعا پڑھنی ہے وہ پھر انشاءاللہ آگے بتائیں گے. فی الحال جو ہے نا یہ طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب دوسرا سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ ہوا ہے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کمر بالکل سیدھی نہ ہو جائے اور ہر جوڑ اپنی جگہ پر نہ آ جائے. اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کمر پوری طرح جو ہے نا سیدھی نہیں ہوئی اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہ نہیں آیا، اطمینان نہیں ہوا، تو فوراً دوسرا سجدہ کیا تو پھر بھی جو ہے نا رکعت نہیں ہوئی. جتنی رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں اتنی رکعتیں نہیں ہوئی. تو اب یہ دوسرا سجدہ کریں. اچھا، اب اللہ اکبر کر کے اٹھنا ہے، اٹھ جائیں. اچھا، اب التحیات میں جو ہے نا پہلے التحیات جو ہے نا اس میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے. اور التحیات میں بیٹھتے ہی جو ہے نا جو بھی التحیات میں بیٹھیں گے
تو شہادت کی انگلی جو ہے نا وہ آپ نے اٹھانی ہے، تھوڑا سا جھکاؤ اس میں ہوگا اور اس طرح ہلکا سا بنا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، تھوڑی سی حرکت بھی دینی ہے انگلی کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حرکت دینی ہے، ایک میں ہے کہ نہیں دینی ہے۔ تو دونوں حدیثوں پہ عمل کس طرح ہوگا کہ کسی وقت تھوڑی سی حرکت دے، کسی وقت نہ دے۔ مسلسل جو ہے نا حرکت دینا، یا پھر ہے کہ بہت جو ہے نا بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا اوپر نیچے انگلی کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہلکی سی حرکت جو ہے نا دینی چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا تحیات۔ یہ جو ہے نا درمیان میں جو ہے نا آپ لوگوں نے جو ہے نا، چلو بعد میں جو ہے نا آپ کو طریقہ سمجھانا ہے، اس طرح باقیوں نے کیا نا اس طریقے سے جو ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے پہلے تحیات میں۔ پہلے تحیات میں پاؤں جو ہے نا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اس طریقے سے جو ہے نا، اور آخری تحیات جو ہے نا اس میں پھر تورک کرنا ہے۔ تورک جو ہے نا وہ پھر اس طرح ہوگا۔ یہ آخری تحیات ہے اور یہ کیفیت ہوگی۔ دایاں پاؤں جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا، اس کی انگلیاں جو ہے نا قبلہ رخ ہوگی، اور باقی جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا شہادت کی انگلی اوپر ہوگی، اس طرح معمولی حرکت تھوڑی دیر بعد دینی ہے۔ تو یہ ہے آخری تحیات کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، اور اس طرح نماز جو ہے نا آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کا جو ہے نا طریقہ ہے۔ عورت کے لیے بھی اسی طرح نماز کا طریقہ ہے، اور مرد کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے وہاں جو ہے نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ خود بھی نماز اس طرح پڑھنی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح نماز پڑھیں۔ اس میں یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے لیے اس طرح نماز ہے، مردوں کے لیے اس طرح نماز ہے۔ تو نماز کا سب کے لیے یہی طریقہ ہے، صرف لباس کا فرق ہے، عورتوں کے لیے جو ہے نا کچھ زیادہ پہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور باقی نظر جو ہے نا اوپر سامنے نہیں ہوگی۔ نظر جو ہے نا وہ آپ کے جو ہاتھ ہے نا اس سے آگے نہ جائے۔ آپ کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، سجدے والی جگہ سے آگے نظر آپ کی نہ جائے۔ یہ نہیں کہ آپ سامنے دیکھیں، اور قیام میں آپ کھڑے ہیں تو ذرا سا خم ہوگا سر میں، بالکل اس طرح سیدھا نہیں ہوگا، سر تھوڑا سا اس طرح ہوگا، تو یعنی سجدے والی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ویسے خم آ جاتا ہے۔ تو ایک عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک عاجزی کی کیفیت ہے۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ، اور باقی جو ہے انشاءاللہ مزید جو ہے نا کیا پڑھنا ہے نماز میں تو انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔